سیدنا عمر بن عبدالعزیز کو عمر ثانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور انہیں اسلامی تاریخ کا انتہائی کامیاب حکمران مانا جاتا ہے، بلکہ عمر بن عبدالعزیز کو جدید اسلامی ریاست کا بانی کہا جاتا ہے۔ جب سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے خلافت سنبھالی تو آپ نے امیر سما بن مالک خولانی کو اندلس کی مردم شماری کرانے کا حکم دیا۔ یہ انسانی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا تھا جس میں کوئی خلیفہ اپنی رعایا کی مردم شماری کروا رہا تھا۔ اس مردم شماری میں ہر قوم، ہر قبیلے اور ہر مذہب کے لوگوں کی الگ الگ تعداد معلوم کی گئی۔ بربری لوگوں کو امیر سما نے غیر آباد علاقوں میں آباد کر کے زراعت و حرفت کی طرف رغبت دلائی۔ امیر سما بن مالک خولانی نے اندلس کا ایک جغرافیہ تیار کیا جس میں وہ ہر شہر و قصبے کی آبادی، اس کا محل وقوع اور ضروری حالات، ایک شہر سے دوسرے شہر کا فاصلہ، دریا، پہاڑ وغیرہ سب درج تھے۔ ملک کی تجارتی اشیاء کی فہرست، معدنی اشیاء کی کیفیت، غرض نہایت ہی تفصیل کے ساتھ جغرافیہ تیار کر کے خلیفہ کی خدمت میں روانہ کیا گیا۔ اندلس کا ایک نقشہ بھی تیار کرا کر بھیجا گیا، تجارت و زراعت میں سہولت پیدا کی اور خراج وغیرہ کے پختہ قانون رائج کیے۔ پھر شہر سرکستہ میں اسلامی حکومت یعنی خلافت میں حقوق شہریت کے بدلے میں غیر مسلموں سے کچھ سالانہ محصول لیا جاتا تھا۔ اشر مسلمان کاشتکاروں اور زمینداروں پر غلہ یا پھل کی صورت میں مالی فریضہ ہے جو وہ ہر فصل کے 10ویں حصے کی صورت میں ادا کریں گے۔ خراج مسلم حکمران یعنی خلفاء ان غیر مسلم حکمرانوں سے ایک متعینہ سالانہ محصول کے طور پر وصول کرتے تھے۔ جنگ میں شکست کھا کر بھاگتے ہوئے غیر مسلم جو مال غنیمت یا سامان چھوڑ جاتے تھے اس کا 5واں حصہ غربا اور مساکین اور اسلامی حکومت بیوغان وغیرہ کے لیے مختص کر دیتی تھی۔ یہ 5واں حصہ خمس کہلاتا ہے۔ امیر سما نے ان سب چیزوں کو اندلس میں نافذ کیا۔ انہوں نے ایک مسجد اور کرتبہ میں دریائے وادی الکبیر کا مشہور و معروف پل تیار کرایا۔ اس کے علاوہ اور بھی مسجدیں اور پل تیار کرائے۔ غرض چند روز میں اندلس کو امن و امان اور عدل و انصاف کا مرکز بنا دیا۔ امیر سما کو امرائے اندلس میں وہی مرتبہ اور نسبت حاصل ہے جو تمام خلفائے بنو امیہ میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز کو حاصل تھی۔ اندلس کے اندرونی انتظام و استحکام سے فارغ ہو کر خلیفہ کی اجازت کے بعد امیر سما نے فوج لے کر جبل البرطات کی طرف توجہ کی۔ اس پہاڑ کی گھاٹیوں کو طے کر کے وہ اس ملک میں داخل ہوئے جو آج کل جنوبی فرانس کہلاتا ہے۔ فرانس کے اس جنوبی حصے میں 2 حکومتیں قائم تھیں، ایک وہ جو اندلس سے فرار ہو کر یہاں آباد ہو چکی تھی، دوسری قوم گال تھی۔ امیر سما نے جبل البرطات سے گزر کر ناربون پر حملہ کر کے اس شہر کو فتح کر لیا اور تمام ریاست مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ اسلامی لشکر کو یہاں سے بہت مال غنیمت ہاتھ آیا تھا۔ امیر سما نے اندلس کی ریاست کو مضبوط کر کے مسلمانوں کو ایک بہترین مرکز مہیا کر دیا تھا جو آگے بڑھ کر خلافت اسلامیہ کو مضبوط و مستحکم کرنے کا سبب بنا۔